www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، ہم نے پہلے قرآن پاک سے انبیاء علیہم السلام کی باتیں اور دلائل آپ سے ذکر کیے کہ ان کی جو بات بھی تھی وہ مثبت تھی. پنجابی میں کہتے ہیں سوکھی تھی، سوکھی بات. اور جواب میں جو بات بھی انہوں نے کی وہ اوکھی کی، ٹیڑھی بات کی، منفی. اس کی بہت ساری مثالیں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی گفتگو میں آپ سن چکے ہیں. وہ ساری باتیں سورہ شعراء میں تھیں. کچھ باتیں سورہ اعراف میں بھی آتی ہیں، 8ویں پارے میں. اس میں بھی یہی باتیں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھائیں. نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد تھے، تقریباً 1000 سال کے بعد. یہ جو 1000 سال کا عرصہ گزرا، اس میں ساری قوم ایک اللہ کو عبادت کرتی تھی، کوئی شرک نہیں تھا. آدم علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے اور ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے بس. باقی زیادہ تعلیمات دین کی آئی بھی نہیں تھی، جو ضروری تھی وہ آدم علیہ السلام نے بتائی، اس پر وہ قائم تھے. ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، اس نام کے لوگ اور بزرگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں گزرے. ان کی وفات ہو گئی. بہت نیک صالح لوگ تھے. قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آتا ہے. ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ نیک لوگ تھے. ان کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے ان کی تصویریں بنا لی عقیدت میں. تصویروں کے احکامات نہیں تھے اس وقت تک، جائز ناجائز کے احکامات نہیں تھے، بعد میں آئے. بنا لو تو بھی کوئی حرج نہیں، نہ بناؤ تو بھی کوئی حرج نہیں. تو محبت میں تصویر بنا لی کہ یہ ہمارے فلاں نیک لوگ تھے، یادگار ہے، انہیں دیکھ لیتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ ان تصویروں کو انہوں نے پھر مورتیوں میں تبدیل کر دیا، بت بنا لی. اس کی ایک تصویر ہوتی ہے کاغذ پر جو آپ کیمرے سے اتارتے ہیں، وہ تصویر ہے. ایک اس کی مورتی بناتے ہیں، بت بناتے ہیں. اس کے ماہر الگ ہوتے ہیں، مٹی سے، گارے سے، کیمیکل مسالے سے بنا کر وہ تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے عقیدت میں ان کے بت بنا لیے. وہ رکھ لیے یادگار کے ہمارے ایسے اچھے بزرگ تھے، یہ نثر اتنا اچھا تھا. ود بھی، ودن، سواع، یہ سارے اچھے پاکیزہ لوگ تھے. لیکن شیطان تو ساتھ رہتا ہے. آہستہ آہستہ ان کی پھر پوجا شروع کر دی، شرک ہو گیا. اللہ کے ساتھ انہیں شریک ٹھہرا لیا. پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ بہت مہربان ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا. یہ شرک پھیل چکا تھا ان میں، تو آ کر انہوں نے 950 سال سمجھایا. اور یہاں انہوں نے یہ کہا
اور انہوں نے یہی کہا ان سے آ کر یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، نہ ود ہے، نہ سوا ہے، نہ یغوث ہے، نہ نصر ہے، نہ یعوق ہے۔ یہ ٹھیک ہے بندے تھے تمہاری طرح، نیک تھے، یہ خدا تھوڑی بن گئے، پوجا مت کرو، باز آ جاؤ۔ سمجھا رہے ہیں ایک بات، اور انہوں نے انہیں یہی کہا ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم پر بہت محبت ہے، مجھے تم سے تعلق ہے، میں تمہیں اللہ کے عظیم عذاب سے بچا رہا ہوں، ڈرا رہا ہوں، کیونکہ میں تم میں سے ہوں، تم میری قوم ہو، برادری ہو، تو یہ تو تم آخرت برباد کرتے ہو، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں اپنی قوم کی بربادی کو۔ یہ جذبہ تھا۔ قال الملأ من قومه انا لنراک فی ضلال مبین، قوم نے کیا کہا؟ بڑی گستاخانہ گفتگو کی۔ انا لنراک فی ضلال مبین، ہم تو سمجھتے ہیں تم کھلی گمراہی میں ہو، کھلی گمراہی، خدا یہ ہیں، بت یہ ہیں، چومنا انہیں چاہیے، پوجنا انہیں چاہیے، ان سے ہٹا کر تم ادھر لے جا رہے ہو ہمیں، تم تو کھلی گمراہی میں ہو، یہ کہا انہوں نے۔ تو انہوں نے جو کہا کہ اللہ کی ایک عبادت جس کی پہلے سے بھی ہوتی تھی اس کا انکار کر دیا۔ انکار کیا نہیں کیا، انہوں نے سوکھی بات کی، انہوں نے اوکھی بات کی، انہوں نے صحیح بات بھلی بات کی، انہوں نے بگڑی ہوئی بات کی، انہوں نے اچھی چیز کی طرف بلایا، انہوں نے ان کی دعوت کو مسترد کر دیا۔ تو کفر کی بنیاد نفی پر ہے، ہٹ دھرمی پر ہے، دقیانوسی پر ہے۔ تو جب انہوں نے کہا تم کھلے گمراہ ہو، انہوں نے کہا نہیں، یا قومی لیس بی ضلالہ، بڑے خوبصورت انداز میں، بھولے انداز میں، اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوں، لیس بی ضلالہ، کوئی گالی نہیں دی، کوئی سخت بات نہیں کی، کوئی مار پیٹ نہیں کی انہوں نے، لیس بی ضلالہ ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو پیغامبر ہوں رب عالمین کا، اس کی طرف سے پیغام لایا ہوں میں تمہارے پاس، اور میرے کچھ بھی نہیں ڈاک کیا ہوں میں تو، ایسے رب کی طرف سے جو سارے جہانوں کا ہے۔ اگر آسمان کا ہوتا صرف تو بھی تمہارا اعتراض درست ہوتا، رب آسمانوں کا ہے، پیغام تم ہمیں زمین پر دے رہے ہو، ہم اور جہان کے، وہ اور جہان کا۔ وہ تو اس زمین کا بھی ہے، آسمانوں کا بھی ہے، سارے جہانوں کا بھی ہے، زمین آسمان کے بننے سے پہلے جو تھا اس کا بھی ہے، اور زمین و آسمان کے تباہ ہونے کے بعد جو ہے اس کا بھی رب وہی ہے۔ میں اس کا ڈاکیا ہوں اور اس کی ڈاک تم تک لایا ہوں، اور اس ڈاک کی کوئی فیس بھی تم سے نہیں لیتا، ولیکنی، میں تو رب عالمین کا پیغامبر ہوں، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اپنے رب کے پیغامات، اپنے رب کی ڈاک جو وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہے، وہ پوری دیانتداری سے تم تک پہنچاتا ہوں، اس میں کوئی کانٹ چھانٹ نہیں کرتا، اس میں کوئی سنسر نہیں لگا ہوا، سنسر نہیں کرتا، میں کر بھی نہیں سکتا، میں تو اللہ کا پیغامبر ہوں، جیسے آئی ویسے تمہیں سنا دیتا ہوں، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہارا بھلا چاہتا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ نبی کی طرز گفتگو ہے جو بڑا مدلل ہے، بڑا سادہ ہے، بڑا طاقتور ہے، اور وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اللہ کی وہ باتیں تمہیں پہنچاتا ہوں جو تمہیں معلوم نہیں۔
کیونکہ جب ڈاک میرے پاس آئے گی، تمہارے پاس تو آئی نہیں، تو تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ وہ تو میں پہنچاؤں گا تو پتہ چلے گا. تو میں وہ چیز پہنچاتا ہوں جو تمہیں معلومات نہیں ہے. لہذا تم میری بات مانو، میری بات تسلیم کرو. میری قوم، میں تمہارا بہت بھلا چاہتا ہوں، اور تباہی سے بچو، تباہی اور بربادی کی طرف مت جاؤ. لیکن وہ نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے یہ کیسے؟ یہ ڈاک آ گئی، نہ کوئی ڈاک تمہارے پاس آتے ہوئے کوئی اترتی ہوئی نظر آتی ہے ہمیں کوئی چیز، نہ کوئی کاغذ اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، نہ اترتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہم دیکھیں ہاں وہ چیز آ رہی ہے. نظر آ رہا ہے سورج نکلتا ہے، نظر آ رہا ہے سورج ڈوب گیا، نظر آ رہا ہے چاند ستارے نظر آ رہے ہیں. تمہاری ڈاک نظر ہی نہیں آتی. یہ بھی کوئی ڈاک ہوئی؟ نظر تو آنی چاہیے. تو یہ کیا ڈاک ہوئی؟ فرمایا وَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کیا تمہیں اس پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے کوئی نصیحت آ جائے؟ یہ کوئی تعجب کی بات ہے؟ اب آپ سوچیں گے یہ کیوں کہا؟ تعجب تو ہے اس میں، جب چیز آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن اس میں تعجب کی بات نہیں ہے. آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، آپ میں سے ہر ایک کو کبھی کوئی خیال آ رہا ہے، کبھی کوئی خیال آ رہا ہے. آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ دفتر کا، دکان کا، کھیت کا، یہاں کا، مسجد کا، اس چیز کا، اس چیز کا آ رہے ہیں خیالات. لیکن کیا یہ خیالات آتے جاتے کوئی دیکھ رہا ہے آپ کے دماغ میں؟ نہ مجھے نظر آ رہا ہے، نہ میرے دماغ میں جو خیالات آ رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں. ایک دوسرے کو نظر ہی نہیں آ رہے. حالانکہ یہ بھی الہام ہے، گو یہ اس درجے کا نہیں ہے جس درجے کا نبی کا ہوتا ہے، کمزور درجے کا ہے. تو کیا یہ جو ڈاک آپ کو ہر وقت آ رہی ہے، جا رہی ہے، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ایک مسلسل دماغ ڈاک کا عمل کر رہا ہے، سگنل آ رہے ہیں اور سگنل جا رہے ہیں، ڈاک آ رہی ہے جا رہی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو؟ بتائیں کسے نظر آ رہے ہیں؟ اس پر انہوں نے کہا عجیب لوگ ہو تم. اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ. آپس میں تمہاری ڈاک تو آتی جاتی رہے، ایک دوسرے کے بارے میں تمہارے خیالات، گھر کے بارے میں، بستی کے بارے میں، سڑک کے بارے میں، لائٹ کے بارے میں، کھمبے کے بارے میں، منصوبوں کے بارے میں، یہ ساری ڈاک تمہارے دماغوں میں آئے جائے اور نظر بھی نہ آئے، اسے تو تم ٹھیک مان لو. اور رب کی طرف سے ڈاک آ جائے تو یہ تمہیں تعجب لگے. تم سے بڑا بے وقوف بھی کوئی ہو سکتا ہے. اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ. اور ایسے آدمی پر آ رہی ہے جو تم میں سے ہی ہے، میں باہر سے نہیں آیا. یہاں پاجیوں میں آ کر اگر کوئی آدمی آپ کو کوئی باتیں شروع کر دے، چاہے اچھی باتیں، تو کچھ دن تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ نیا آدمی ہم تو جانتے ہی نہیں، اس میں پتہ نہیں کیسا ہے. پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے؟ مہینہ، 2 مہینے، 3 4 سال، 5 سال کے بعد آپ کو تسلی ہوگی اسے دیکھ کر کہ ہاں یہ اچھا ہے یا برا. اس سے پہلے نہیں. آپ کہیں گے نیا آدمی، کیا پتہ کیسا آدمی ہے. آپ کی آرائی برادری کا ہوگا تو بھی آپ نہیں مانیں گے کہ دیکھا تو ہم نے، اب ہے تھا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. آرائیوں کو اطمینان نہیں ہوگا اس پر. راجپوت ہوگا تو راجپوتوں کو اس پہ اطمینان نہیں ہوگا جب تک 10-12 سال نہ گزر جائیں، پھر اطمینان ہوگا. تو میں تو تمہارے اندر پلا بڑا ہوں اور تم میرے سامنے پلے بڑے ہو. تو اس تمہارے اندر کے انسان کے پاس ایک بات آ رہی ہے، تم میرے کردار سے واقف ہو، میرا کردار کیا ہے. تو کیا ایسے آدمی کے پاس ڈاک اگر آتی ہے رب کی طرف سے تو اس پہ تمہیں تعجب ہوتا ہے؟ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. صرف تمہیں ڈرا رہا ہے تاکہ تم ڈرو اور اللہ تم پہ رحم کرے. لیکن نہیں مانے. کیا ہوا نتیجہ؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَذَّبُوهُ. انہوں نے انکار کر دیا. کس نے انکار کیا؟ نبی نے؟ قوم نے انکار کیا. بنیاد پر
وہ انہوں نے اوکھا معاملہ کیا، انہوں نے بھلے مانس انسان کے ساتھ خراب چیزیں کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، ہم نے اس اپنے بندے کو نجات دی اس قوم سے، وَمَعَ مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے سب کو، اور باقی ساروں کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبو کے تباہ کر کے مار دیا. ایسا طوفان بھیجا ہم نے. یہ عراق کا علاقہ تھا. عراق آپ سوچ کون سا علاقہ ہے یہ عراق، جو اب عراق بھی ہے، اس میں کچھ شام کا بھی ہوگا، اس سب بہت بڑا علاقہ تھا سارا. اس علاقے میں یہ قوم رہتی تھی. یہاں پر پھر یہ اللہ کا عذاب آیا اور زمین سے بھی پانی نکلا، آسمان سے بھی پانی برسا، ہر جگہ سے، حتیٰ کہ پہاڑ ڈوب گئے اس پانی میں، اتنا پانی تھا اور کوئی نہیں بچ سکا. دائرہ معارف اسلامیہ جو ہے اس میں انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں بستانی نے یہ چیزیں لکھی ہیں، اس میں پڑھیں کہ عجیب بات ہے کہ یہی لوگ بچتے تھے، باقی نہیں بچتے تھے. یہی بچتے تھے. نوح علیہ السلام کی قوم بچ گئی، فلاں کی قوم، فلاں کی قوم، فلاں نبی کی، باقی نہیں بچے. تو اس سے بڑی حقانیت کی اور کیا دلیل ہوگی؟ اور اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی کہ ایک طاقت ہے جو جانتی ہے کہ کسے بچانا ہے اور کسے مارنا ہے. فیصلہ وہ کرتی ہے. اصل طاقت ایک ہے جو سب کچھ دیکھ رہی ہے اور اسی کی چل رہا ہے. تو یہ تعلیمات حضرت نوح علیہ السلام کی کچھ چیزیں میں نے ذکر کر دیں آپ کو، اور بھی چیزیں ہیں، لیکن ساروں کی اگر ذکر کی جائیں تو یہ تو پورا سال بھی کم ہے. تو یہ امید ہے کافی ہوں گی. ایک دو باتیں انشاءاللہ آئندہ اور ذکر کریں گے. اللہ عمل اور سمجھ کی توفیق دے اور ہمیں اہل حق کے ساتھ جوڑے رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.